بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اسی کے لیے ہے پیارے پیارے نام۔ آج ہم لفظ الہ پہ بات کریں گے کیونکہ توحید کی ایک قسم ہے توحید الوہیت، جو کہ ہمارے کلمے پہ بیس کرتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے عرب کے معاشرے میں ایک ہلچل مچا دی تھی، اور اسی توحید کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کی عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ تو اصل میں لفظ الہ جو ہے اس میں عبادت چھپی ہوئی ہے۔ الہ یعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، انتہائی محبت کے ساتھ کی جائے، کیونکہ وہی ایسی صفات رکھتا ہے جو تقاضا کرتی ہیں کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے اور انتہا درجے تک جھکا جائے، اسی کی تعظیم کے لیے جسم و جان دل سب جھکا دیا جائے، کیونکہ اس کی صفات کمالات افعال ایسے ہیں کہ بندہ خود بخود جھکتا چلا جاتا ہے اس کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی الہ برحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے، اس سے بڑھ کے نہ کسی سے محبت کی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی کی خشیت اور اس کی رضا و یقین دل میں خالص ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا کہ اگر وہ اپنے سے اعلیٰ برتر ذات کے آگے نہیں جھکے گا تو اپنے سے کمتر ذات کے آگے جھکنے لگتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے گا، خود کو اسفل سافلین میں شامل کر لیتا ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں دیکھا جائے تو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان کے، اپنے الہ برحق کو نہ جان کے، وہ دوسری مخلوقات کے آگے جھکنے لگتا ہے، کبھی آگ کی پرستش کرنے لگا، کبھی شجر و درخت، کبھی سورج چاند تارے، ان کے آگے جھکنے لگا، اور کبھی اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے۔ مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت مانتے تھے، کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، مگر دعا مانگنے میں اور عبادت کرنے کے لیے وہ دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر انبیاء کی امتوں میں اسی توحید الوہیت میں ہی شرک آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف بار بار مشرکین مکہ کو بلایا۔ ذو المجاز کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو گواہی کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی لفظ عبادت آئے گا تو اس سے مراد کیا ہوگی، توحید ہوگی، یعنی بندہ سب کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اللہ کا بن جائے۔ الہ کے لفظ میں آپ کو 5 باتیں بتائی گئی تھی نا، کہ سب سے پہلے کہ اس جیسی محبت کسی سے نہ کرے، یعنی جب اللہ کی کسی بھی قسم کی عبادت کی جائے تو اس کے اندر ایک محبت کا عنصر شامل ہو، سجدے میں ایک وہلانہ پن ہو آپ کے کہ اللہ تیرے آگے جھک رہی ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 2 میں اس جیسا خوف کسی سے نہ رکھا جائے، یعنی کسی اور کے خوف میں آ کر اللہ کی احکامات کو پیچھے ڈال دینا، اس کی رضامندی کو چھوڑ دینا۔ اور نمبر 3 میں کہ اس جیسی امیدیں کسی سے وابستہ نہ کی جائیں، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، دنیا کے چاہے تمام اسباب موجود ہوں لیکن اللہ چاہے گا تو ہی میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ اور پھر نمبر 4 پہ کہ اس جیسی تعظیم کسی کو نہ دی جائے، ہماری رکوع سجود تمام تر تعظیم کا مستحق صرف الہ برحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور پھر اسی کے آگے اپنا دامن پھیلایا جائے، ہماری نظر و نیاز، ہمارا خشوع و خضوع، دعا سب اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور اگر بندہ ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو درست نہ کرے تو پھر اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، اور پھر غیروں کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، اللہ کے بجائے انبیاء، اولیاء اور اماموں اور قبروں والوں سے مدد مانگنے لگتا ہے،
اس حوالے سے ابو داؤد کی ایک روایت آتی ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور کچھ قبائل بتوں کی پرستش نہ کرنے لگیں، یعنی قرب قیامت یہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس طرح کے تمام شرک سے محفوظ فرمائے اور توحید پر ہمیشہ ہماری زندگی قائم رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد توحید الوہیت ہی تھا، کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ بال سے باریک ہوتا ہے، اگر یہ درست نہ ہوا تو تمام عبادات جو ہیں ہماری وہ بیکار اور رائگاں جائیں گی، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کو ہر نماز میں حکم دیا گیا کہ وہ بار بار کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف، اس پہ کتنا فوکس ہے لفظ میں نا، یعنی باقی سب کو ہٹا دو اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو ہر طرح سے کوشش کر کے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج ہم اس لفظ الہ کے ساتھ اپنے کلمے پہ غور کریں گے، جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ اور الہ کا مطلب بتا دیا کہ معبود اور عبادت سے ہے، اور عبادت ہر وہ کام جو اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، افعال ہوں، یا دل کے یا جسم کے اعمال ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے ہمارے لیے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے ہمیں سے دور کرنے کو کہا گیا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں آئے گا کہ ہم اس کی رضا کی خاطر ہم اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ہمارا جو کلمہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ آیا ہے، لا رب الا اللہ نہیں آیا، کہ کوئی رب نہیں مگر اللہ۔ کیوں یہاں پہ خاص طور پہ الہ کا لفظ آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہترین ذکر کہا گیا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ اور اگر یہ کلمہ واقعی میں دل میں خالص ہوگا تو ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اصل میں لفظ الہ جو ہے نا وہ ایک صفاتی نام ہے، اور اس کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بن جاتا ہے؟ گاڈ۔ اور عربی میں اگر اس کو آپ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ فارسی میں، تو فارسی میں یہ خدا بن جاتا ہے۔ تو یہاں کلمے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی خدا جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس پہ توکل کیا جائے، جس پہ بھروسہ کیا جائے، جس کے آگے اپنی تمام کمزوریوں کا اظہار کیا جائے، وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کا کوئی بھی مترادف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ لفظ کسی بھی لفظ سے نہیں نکلا ہے، یعنی کچھ ایک ورڈ ہوتا ہے نا، روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے کچھ نیا لفظ ڈرائیو ہو جاتا ہے، نہ اس کا کوئی تثنیہ ہے۔ حالانکہ لفظ الہ کا تثنیہ قرآن کریم میں آتا ہے، الہین اثنین، سورہ نحل میں آتا ہے کہ اگر دو الہ ہوتے تو کیا ہوتا کائنات کا حال۔ لیکن لفظ اللہ کا کوئی جو ہے نہ مترادف ہے، نہ کوئی مؤنث ہے، نہ ہی کوئی تثنیہ ہے۔ اور دوسرے تمام مذاہب میں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں خدا کے نام کے جو نام آتے ہیں، لفظ آتے ہیں گے، وہ کوئی بھی جو ہے وہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا لفظ اللہ سے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ میں پرمیشور، پرماتما اور ایشور، بھگوان، خدا، یہ سب جتنے بھی آتے ہیں یہ سب جو ہیں الہ سے کیا جا سکتا ہے، خدا سے مطلب اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ اللہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو لفظ الہ جو ہے وہ ہر دین میں، ہر مذہب میں آپ کو مل جائے گا کہ کسی جس کی سب سے زیادہ عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے اپنا دل لگایا جائے، اپنی ہر کمزوری کا اظہار کیا جائے۔ لیکن ہمارے کلمے میں کیا کہا جا رہا ہے گا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، یعنی الہ برحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو کہ جنت کی چابی ہے، اور اس کلمے کا صرف زبان سے ہی ادا ہونا نہیں بلکہ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں اس کا درست عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی تمام زندگی کی عبادات اور سب چیزیں منسلک ہیں، آپس میں توحید، فقہ، ایک عقیدہ، یہ سب ان سب کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلے اپنے بیان میں کلمے کی شرائط پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کلمے کی کیا شرائط ہیں جن سے حقیقت میں واقف ہونا
اور اس پر عمل پیرا ہونا اور اس سے دل سے راضی ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہماری نجات اور کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔